جناب سیدہ نے کائنات کی تمام عورتوں کو دعوت حق دی اور لفظ یہی کہا، آؤ تمہیں شاباش، آؤ تمہیں جنت دی۔ جناب سیدہ کے بعد سرکار حسن مجتبی اٹھے، نانے کی امت سے کہا آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ تمہیں جنت دی۔ نتیجہ تیرے گوش گزار کرنے لگوں اور اسی نتیجے نے مجھے بتانا ہے میں نے پڑھنا کتنا ہے، توجہ کرنا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، علی المرتضیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، جناب سیدہ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی، حسن مجتبی نے کہا آؤ تمہیں جنت دی۔ اور اس پوری کرۂ ارض پر، اس زمین پر واحد کریم ابن کریم حسین ہے جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر کہا جاؤ تمہیں جنت دی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہو، جاؤ تمہیں جنت دی۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اچھا سرکار، دو مختلف تاریخیں ہیں، مختلف تاریخی واقعات ہیں، لیکن دونوں میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں کمال رکھتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک تاریخ ہے 16 رجب، دوسری ہے 18 ذی الحج۔ 16 رجب کو محمد علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے، 18 ذی الحج کو محمد علی کو لے کر کعبے سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ 16 رجب کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا، 18 ذی الحج کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا۔ وہاں محمد علی کا چہرہ دیکھ کر اپنا پہلا حج کرنے جا رہے تھے، یہاں محمد علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ وہاں محمد خدا کے گھر سے علی لے رہے تھے، یہاں محمد میدان میں امت کو علی دے رہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ وہاں قرآن کے نزول سے بھی پہلے علی قرآن سنا رہے تھے، یہاں قرآن کے اختتام سے پہلے علی کی شان میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہاں علی کا بچپن تھا، یہاں علی کی جوانی تھی، وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، وہاں بھی علی کا ساتھ تھا، یہاں بھی علی کا ساتھ تھا۔ اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نہ اٹھ سکا وہ معذور ہے یا مغرور ہے یا مجبور ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے۔ وہاں علی کا بچپن تھا، یہاں علی کی جوانی تھی، وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، وہاں بھی علی کا ساتھ تھا، یہاں بھی علی کا ساتھ تھا۔ وہاں ولایت کی دلیل تھی، یہاں ولایت کی تکمیل تھی، وہاں ولایت کا برہان تھا، یہاں ولایت کا اعلان تھا۔ وہاں محمد علی کے ننھے ننھے ہاتھ چوم کر فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں ہاتھ بلند کر کے فرما رہے تھے مان گاندا مولا۔ اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر، سلامت رہو۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کربلا میں اقلیت ہو کر اکثریت پر قیامت تک لعنت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، قیامت تک لعنت کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے نا جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگارا، اتنا بدلا ہوا لہجہ، وہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ۔
اتنا نفیس نبی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال رکھتا ہے، جسے قرآن میں کبھی تو مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، جس کے چہرے کو تو والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو تو واللیل کہتا ہے، جسے اہل عرب تیرے عشق میں دیوانہ کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، جو پھر بھی رکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، رسالت کا کام کرتا رہا۔ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ علی کی ولایت کی خاطر تو اس رسول کے ساتھ لہجہ بدل کے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں، اور اب میں نے دیکھنا اس مجمع میں مشکل بات پہ کون بندہ بولتا ہے۔ پورے مجمع میں 2 بندے بھی بول پڑے میں راضی، بات ذرا مشکل ہے، توجہ کرنا۔ پروردگارا اتنا بدلا ہوا لہجہ کیوں؟ پروردگار فرماتا ہے سن، میں اپنا لہجہ بدل کر اپنے رسول کو اس کی ولایت کے اعلان کا حکم دے رہا ہوں جو اگر سجدہ نہ کرتا تو میری توحید نہ بچتی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے۔ جو اگر سجدہ نہ کرتا تو میری توحید نہ بچتی۔ ٹھیک ہے پروردگارا، اگر علی کی ولایت اتنی ہی قیمتی تھی تو نے اپنے رسول سے علی کی ولایت کا اعلان کروانا ہی تھا تو پہلے کبھی کروا لیتا، پہلے کبھی مکے میں کروا لیتا، مدینے میں کروا لیتا، بدر میں کروا لیتا، احد میں کروا لیتا، خیبر میں کروا لیتا، خندق میں کروا لیتا۔ وہ علی نے تو کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں، ہر میدان کا ہیرو ہے۔ وہاں جہاں خیبر میں مرحب کو پچھاڑا تھا، اس وقت رسول ہاتھ بلند کر کے فرما دیتے جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اچھا آخری حد سے واپسی پر ہی کیوں کروایا؟ اچھا میری طبیعت بن گئی ہے، چلتے چلتے خیبر کا جملہ پڑھتا جاؤں، توجہ ہے؟ ذرا جاگ کے سنو نا یار، توجہ ہے؟ مرحب تیار ہوا، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا سنا ہے کہ محمد نے مجھ سے لڑنے کے لیے کسی علی کو بلوایا ہے، کون ہے یہ علی؟ سپاہی کہتے ہیں داماد ہے محمد کا۔ کہتے ہیں کہ محمد کے لشکر میں علی جیسا کوئی نہیں۔ اچھا جی، علی جیسا کوئی نہیں؟ کیوں؟ کیا کمال ہے اس علی میں؟ توجہ کیجئے گا، آج کے دور میں ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بندے بیٹھ کے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایجنسیز کے بندے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے۔ یہ جو جاسوسی کا نظام ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے۔ اس دور میں بھی جاسوس ہوتے تھے جو دوسرے لشکر میں جا کر دیکھتے تھے کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، گھوڑ سوار کتنے ہیں، پیدل دستہ کتنا ہے، تیر انداز کتنے ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں، بھاگنے والے کتنے ہیں۔ سلامت رہو، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا کمال ہے اس علی میں، خوبیاں بیان کرو۔ سپاہی کہتے ویسے تو صفات کا مظہر ہے، کائنات کی تمام خوبیاں جس کی نالین پہ سجدہ کر کے فخر محسوس کریں اسے علی کہتے ہیں، لیکن میں 2 خوبیاں معلوم کر کے آیا ہوں، وہ بھی میدان کے حوالے سے۔ مرحب نے کہا بیان کرو، توجہ کرنا۔ سپاہی نے کہا علی کی، توجہ آخری حلالی تک، پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ مرحب نے کہا کیا بات ہے، یہ تو بڑی کمال خوبی ہے، دوسری خوبی بیان کرو۔ توجہ کرنا، سپاہی بالکل ایسے ہی چپ ہو گیا جیسے آپ چپ کر کے بیٹھے، چپ۔ مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی چپ۔ مرحب نے کہا بتاتا کیوں نہیں؟ سپاہی نے کہا تو نے میدان میں لڑنے کے لیے جانا ہے اور کم وقت تو نے لڑنا بھی علی سے ہے، اسی لیے تیرے لیے بہتر نہیں تو سنے علی کی دوسری خوبی کیا ہے۔
اس نے کہا نہیں نہیں میں مرحب ہوں، پورے بلاد و عرب میں میرا نام مشہور ہے، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ توجہ کرنا، جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ بندہ کوئی چپ رہ گیا، مرتضی افسوس لے کے جائے گا۔ توجہ کرنا، مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ مرحب نے سپاہی کا گریبان پکڑا، کہتا تجھے کہا نا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ سپاہی نے مرحب کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے علی کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ میدان سے بھاگنے بھی نہیں دیتا۔ پروردگارا، موضوع یاد ہے نا، وہاں جب خیبر میں علی نے مرحب کو پچھاڑا تھا، ڈیوائیڈ ان ٹو پیسز کیا تھا، اس وقت رسول ہاتھ بلند کرتے فرما دیتے جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، آخری حد سے واپسی پر ہی کیوں فرمایا؟ اب توجہ کرنا، جس جملے کے لیے ساری محنت کی ہے تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں، آخری حد سے واپسی پر ہی کیوں فرمایا؟ پروردگار فرماتا ہے سن، آخری حد سے واپسی پر میرے رسول کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع تھا، جس میں مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، بدر والے بھی تھے، احد والے بھی تھے، خیبر والے بھی تھے، خندق والے بھی تھے، یمن والے بھی تھے، عجم والے بھی تھے۔ ان سب کو میں نے مکہ میں اکٹھا کیا، علی کے نازل ہونے کی جگہ کا طواف کروایا، کعبے کے چکر لگوائے، کعبے کی دیوار میں موجود لکیر کے نشان کا حج کروایا۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میں نے اپنے رسول سے فرمایا ان سے ان کے اونٹوں کی پالانے لے لو تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، کوئی کھسک نہ سکے، کوئی تشریف لے کے جا نہ سکے، اور سلامت رہو۔ اللہ اکبر، کوئی تشریف لے کے جا نہ سکے۔ پروردگار فرماتا ہے آخری حد سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میں نے اپنے رسول سے اونٹوں کی پالانوں کا منبر بنوا کر، علی کا ہاتھ بلند کروا کر، علی کی ولایت کا اعلان کروا کر قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ جس کی ماں نیک ہوگی، باپ ایک ہوگا، وہ نہ لکیر کو بھولے گا نہ غدیر کو بھولے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ کتاب کا نام کوکب دری، اہل سنت عالم دین کی لکھی ہوئی، بس آخری جملے فضائل کیا، اہل سنت عالم دین کی لکھی۔ کوفے کا منبر، صاحب منبر علی فرما رہے ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ معراج پر گئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا۔ جس وقت واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا، اور 18 سال گزر چکے تھے۔ سلامت رہے، 18 سال گزر چکے تھے۔ یوں سامنے بلا تشبیہ مسجد کوفہ کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا، تاریخ نے اس کا نام طاہر بتایا۔ اب اس نے سنا، جب سنا نا تو سوچ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ معراج پر گئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا، واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا، 18 سال گزر چکے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب یہ سوچ اس کے ذہن میں، چلتا چلتا گھر گیا، جا کر کے دیکھا اس کی بیوی مچھلی بنا رہی۔ گھر گیا، اس کی بیوی نے کہا کھانا بنانا ہے، پانی نہیں ہے، جاؤ پانی لے آؤ۔ اب مٹکا اٹھایا، چلا، ذہن میں وہی سوچ، دریا کے کنارے پہنچا۔ توجہ کرنا، منظر کشی کرنے لگا ہوں، نام یاد رکھنا، نام ہے طاہر۔ دریا کے کنارے بیٹھا سرکار، یوں مٹکا دریا میں ڈالا۔ اب سوچ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ معراج پر گئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا، واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہہ رہا تھا، 18 سال گزر چکے تھے۔ پاؤں پھسلا، دریا میں گرا، دریا میں گرا تھا تو طاہر تھا، نکلی تو طاہرہ بن گئی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہو۔ جو بندے چپ کر گئے ہیں، لمبے بال،
پتلی انگلیاں، موٹی موٹی آنکھیں. قریب سے ایک درد دل رکھنے والا بندہ گزرا. اس نے کہا خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، کوئی مولوی تھا، اکیلی بھی ہے، مسکین ہے، چلو میں ہی اسے شادی کر لیتا. شادی ہو گئی. ایک نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار بھی نہیں، پورے 5 بچے پیدا ہوئے. 18 سال گزر گئے. اس کی چھوٹی بیٹی قریب آ کے کہتی ہے امی بھوک لگی ہے. اب سوچ رہا ہے ادھر تھا تو بچے ابو کہتے تھے، ادھر ہوں تو یہ امی کہہ رہی ہے، ہو نہ ہو علی یہ تمہارا ہی کام ہے. اللہ اکبر. ہو نہ ہو علی یہ تمہارا ہی کام ہے. بس کہتی ہے اچھا رک، تیرا باپ آوارہ گرد ہے. نکل جاتا ہے. اب پانی لینے مجھے ہی جانا پڑے گا. مٹکا اٹھایا. پہلے اٹھاتا تھا تو سر پہ رکھتا تھا، اب کمر کے ساتھ لگایا. چلی دریا کی طرف. دریا کے کنارے بیٹھی، مٹکا رکھا. توجہ کرنا. اب سوچ رہی ہے میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. پاؤں پھسلا، طاہرہ گری، طاہر بن کے نکلا. دیکھا تو مٹکے سے پانی ویسے ہی بہ رہا تھا. اللہ اکبر. سلامت رہو. اب سوچ رہا ہے کہ میری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہوگی، میرے بچے مجھے پہچانے گے نہیں، میری بیوی کا دوسرا شوہر مجھے مارے نہیں. مٹکا اٹھایا، بھاگا بھاگا گھر گیا. جا کر کیا دیکھتا ہے، بیوی ویسے ہی مچھلی بنا رہی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہو. اور یہاں سلامت رہے. شاباش. اللہ اکبر. بیوی ویسے ہی مچھلی بنا رہی ہے. مٹکا رکھا، قریب گیا. جا کر کہتا ہے میری زوجہ ایک سوال کروں؟ سچ سچ جواب دینا، تمہیں میرے پیار کی قسم. کہتی جی پوچھئے. کہتا مجھے یہ بتا، مجھے پانی لینے گئے اور واپس آئے وقت کتنا لگا ہے؟ کہتی کم وقت، اتنی جلدی تو کبھی واپس آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنی جلدی تو کبھی واپس آیا نہیں. جس جملے کے لیے ساری محنت کیا تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں. چھوڑا مٹکا، چھوڑی بیوی، چھوڑے بچے، بھاگا بھاگا مسجد کوفہ کی طرف گیا. جا کر کیا دیکھتا ہے، وہی منظر ہے. علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں جس وقت مصطفیٰ معراج پر گئے کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا. جس وقت واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا. اور 18 سال گزر چکے تھے. یوں صحابیوں کی صفوں کو پار کرتے کرتے منبر کے قریب آیا. منبر کے قریب آ کر کہتا ہے یا ایھا الناس صدقتا. اے لوگو علی سچ کہہ رہے ہیں. اے لوگو علی سچ کہہ رہے ہیں. اے لوگو علی سچ کہہ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ علی منبر سے نیچے اترے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اگر پہلے ہی شک نہ کرتا 5 بچوں کی ماں نہ بنتا. یار پھر بھیا انہوں میں چھیڑنی نہیں ہوں.